السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ جڑے ہیں شیخ حبیب احمد الحسینی صاحب۔ حال ہی میں ہوئی کلام اللہ کانفرنس میں آپ نے سٹیج شیئر کیا دیگر دوسرے فرقے کے علماؤں کے ساتھ۔ جانتے ہیں اس کانفرنس کے پیچھے ان کی سوچ کیا تھی اور ان کا مقصد کیا تھا۔ حبیب صاحب، سید مولانا سلمان ندوی صاحب دوسرے فرقے کے عالم ہیں، آپ کو کیا ضرورت پیش آئی ان کے ساتھ رابطہ پیدا کرنے کی؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ چلیے، بہت اچھی بات ہے یہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ سوال کیے ہیں یہ سوال کرنا چاہیے، اور ذہنوں کے اندر بغیر سوال کرے کہ غلط فہمیاں پیدا کر لینے سے یہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ آدمی سوال کرے۔ یہ بہت مستحسن اقدام ہے، بہت اچھا اقدام ہے کہ آپ سوال کیے۔ دیکھیے، نمبر ایک، میرا یہ ماننا ہے کہ ہر مذہب کے اور ہر فرقے کے آدمی سے ملنا چاہیے، کہ جتنا زیادہ گیپ رہے گا، ملاقات نہیں رہے گی، تو اتنا زیادہ غلط فہمیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جب ملیں گے، انٹریکشن ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ، تو بہت سارے مس انڈرسٹینڈنگس اور غلط فہمیاں ختم ہوں گے، اور جو حقیقت ہے وہ سامنے آئے گی۔ یقینی بات ہے، دیگر فرقے ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، وہابیہ ہو، شیعہ ہو، یا جو بھی فرقے، جتنے بھی فرقے ہیں، فرقوں میں اختلاف عقائد رہے گا۔ اختلاف عقائد تو اپنی جگہ رہے گا، لیکن میرا اختلاف عقائد کے باوجود جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ اختلافات کم ہو سکتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہر فرد سے ملنا چاہیے تاکہ اختلافات کم ہو۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی اسی اختلاف پر اور اپنے عقیدے پر قائم رہتا ہے تو اس کا حق ہے۔ کسی کے ایمانیات پر اور کسی کے عقیدے پر ہم بائی فورس اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے عقیدے پر رہیں گے اور یہ اپنے عقیدے پر رہیں گے۔ ہاں، بنیادی عقائد جس کو کہتے ہیں وہ تو سب کے ایک ہے۔ جب کلمہ گو مسلمان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پڑھتا ہے تو اس کا بنیادی عقیدہ اللہ کو ایک مانے گا، رسول اللہ کو ایک مانے گا، اور یعنی خاتم النبیین مانے گا، اور قرآن کو اپنا آخری کتاب اللہ کا کلام مانے گا، اور اہل قبلہ ہوگا، یعنی کعبۃ اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسری طرف رخ کر کے تو نماز پڑھے گا نہیں۔ یہ ہو گئی ایک اوورآل مختلف عقائد کے رکھنے والے افراد سے ملاقات کرنے سے متعلق۔ ایک بات اس کے اندر میں ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ مولانا سید سلمان ندوی صاحب کا، سید سلمان حسینی ندوی صاحب کا آپ نے نام لیا ہے، تو میں بتاتا ہوں کہ مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب ندوۃ العلماء سے تعلق رکھتے ہیں۔ ندوۃ العلماء ایک ایسا جامعہ ہے، ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر سنی، وہابی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اشرفی، ہر ٹائپ کا آدمی وہاں پر پڑھتا ہے۔ یہ ایک جو عام سوچ ہے کہ جب کسی کے نام کے ساتھ ندوی لگاتے ہیں تو فوراً ایک سمجھ لیا جاتا ہے کہ نہیں، یہ ایک عقیدے کا نام ہے۔ ندوۃ العلماء کوئی عقیدے کا نام نہیں ہے۔ جس طرح سے بریلوی اور دیوبندی یہ دو الگ الگ مکتب فکر ہے، ان میں آپس میں عقائد کے شدید اختلافات ہیں، اگرچہ کہ فروع میں ہی ہیں وہ، لیکن شدید اختلاف ہے۔ اسی طرح سے مقلد اور غیر مقلد اہل حدیث کہیں گے، فرق ہے۔ سنی شیعہ آپ کہیں گے تو یہ دو الگ الگ مکتب فکر ہے، دو الگ گروہ ہے، یہ ان کے آئیڈیالوجیز میں فرق ہے۔ لیکن ندوی جب کہیں گے آپ تو ندوۃ العلماء کوئی آئیڈیالوجی کا نام نہیں ہے، کوئی ایک مکتب فکر کا نام نہیں ہے۔ یہاں پر ہر طرح کے افراد آتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ مولانا سید سلمان حسینی صاحب کو جہاں تک میں ان کو سنا ہوں، جہاں تک میں ان کو جانا ہوں، تو وہ اہل سنت والجماعت کے ہی ایک فرد ہے۔ وہ اہل سنت والجماعت کے فرد ہے، اور جو دلائل سے ان کے پاس سنت میں ثابت ہوا اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ ہاں، فروعی اختلاف جس کو کہتے ہیں، بالکل ذیلی اختلاف، جیسا کہ آپ اگر مولانا سلمان صاحب سے کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوش ہونا کیسا ہے، تو آپ، مجھے یقین ہے، میں نے ان سے سوال نہیں کیا، لیکن ان کی کچھ گفتگو سے مجھے اس بات پر مجھے یقین ہوا کہ ان سے آپ کو جواب یہی ملے گا کہ میلاد کی یاد میں تو خوشی ہونا چاہیے۔ ایک نیچرل چیز ہے کہ ایک مسلمان حضور کی ولادت کو یاد کرے گا تو خوش ہی ہوگا، یہی جواب ان کے پاس سے آپ کو ضرور ملے گا۔ ہاں، البتہ وہ منانا کیسا چاہیے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ بھئی کس طرح سے جشن کیا جائے، کس طرح سے جشن نہ کیا جائے، روڈ بلاک ہو، ریلی نکلے نہ نکلے، جیسا آپ ان سے سوال کریں گے تو سرکار کی خوشی، روزہ رکھ کر خوشی مناؤ وہ کہیں گے، تو تفصیل اور ڈیٹیلز میں اختلاف رہے گا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا سلمان صاحب سے میں ہر مسئلے میں اتفاق رکھتا ہوں۔ مولانا سلمان ندوی صاحب سے میرا اندازہ ہے کہ شاید 20 بلکہ شاید سینکڑوں مسائل میں میرا ان کا اختلاف ہوگا، لیکن اس اختلاف کی بنیاد پر میں ان کو دوسرے فرقے کا فرد نہیں مان رہا ہوں۔ صحیح بات۔ کیونکہ یہ اختلاف ڈیٹیل میں ہے، یہ اختلاف ڈیٹیل میں۔ ہاں، مولانا تقی رضا عابدی صاحب
ابھی آپ ان کا نام نہیں لیے مگر میں ان سے بھی ملا ہوں، مولانا تقی رضا عابدی صاحب سے ملا ہوں، فرنگی محل جا کر میں مولانا کیا کہتے ہیں خالد رشید صاحب سے میں ملا ہوں، یہ دوسرے مکاتب فکر کے لوگ ہیں، دوسرے مکتب فکر کے لوگ ہیں۔ تقی رضا عابدی صاحب تو جعفریہ اور اثنا عشریہ علماء کے ایک پیشوا ہے، علماء میں سے ایک ہے اور اس کونسل کے صدر ہے۔ ان کے تو کافی ہمارے ان کے ڈفرینسز ہیں، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ ہر فرقے کے آدمی سے ملنا چاہیے، ہر مذہب کے آدمی سے ملنا چاہیے تاکہ مس انڈرسٹینڈنگز دور ہو، اختلافات ختم ہو اور محبت ہو۔ یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے، ہندوستان کا یہ شان ہے کہ یہاں پر الگ الگ عقیدہ، الگ الگ مذہب، الگ الگ کلچر، الگ الگ زبان کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں اور سب محبت سے رہتے ہیں، اور یہ محبت کو برقرار رکھنے کے لیے ملنا چاہیے۔ آپ کی اس گفتگو، آپ کی اس دلائل سے مجھے ایک چیز یہ سمجھ میں آئی کہ آپ ایک کامن پلیٹ فارم اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی اگر ایسا ہے تو کیا آپ حضرت سلمان ندوی صاحب کے عقائد سے اتفاق رکھتے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، عقیدہ جس کو کہتے ہیں، عقیدہ جس کو کہتے ہیں جو اصولی طور پر کتابوں میں ہوتا ہے، جو قرآن اور سنت سے لیے کیے عقائد کی کتابوں میں جو عقیدہ ہوتا ہے، اگر آپ اس سے متعلق آپ بات کریں تو میں کہوں گا کہ ہاں میں ان کے عقائد سے بالکل اتفاق رکھتا ہوں۔ اور ایسی سوچ حضرت سلمان ندوی صاحب بالکل رکھتے ہیں، بالکل جس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ ہاں لوگ کا مسئلہ یہ ہے کہ عقیدتوں کو اور ڈیٹیلز کو عقائد سمجھ بیٹھتے ہیں، ڈیٹیلز کو اور تفصیلات کو جو عقائد کے ڈیٹیلز ہوتے ہیں وہ ایسے اختلافات ہوتے ہیں جو آج سے نہیں بلکہ زمانے صحابہ سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے، جیسا ڈیٹیل کے ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر تشریف لے گئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو وہاں پر انہوں نے دل سے اللہ تعالیٰ کا نظارہ کیا ہے لیکن سر کی آنکھوں سے انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ یہ ام المؤمنین عائشہ کا عقیدہ ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، سر کی آنکھوں سے بھی سرکار نے دیکھا ہے، اتنا دہراتے تھے کہ ان کی سانس ختم ہو جاتی تھی۔ دیکھے ہیں۔ اب ہمارے پاس عام کیا مزاج ہے کہ سرکار نے دیکھا ہے، مگر اگر آپ ندوہ کے علماء میں یا بہت سارے دوسرے علماء میں آپ جا کر پوچھیں گے ان سے تو وہ کہیں گے نہیں سرکار نے دل سے دیکھا ہے لیکن سر کی آنکھوں سے انہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا ان کو اہل سنت سے خارج کہیں گے، نیا فرقہ کہیں گے؟ تو اگر کہیں گے تو ام المؤمنین عائشہ کو کیا کہیں گے پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ تو سرکار کی وائف ہے، ہماری ماں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈیٹیل میں جو اختلاف ہے تو بہت سارے معاملات میں ہو سکتا، میں سلمان ندوی صاحب سے براہ راست ان سے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ سارے معاملات میں ہمارا آپ کا اتفاق نہیں ہے، اور اختلاف کے باوجود اگر محبتیں بنانا ہے اور پریکٹیکل امت کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہے، اگر پریکٹیکل آپ سوچ رہے ہیں تو اختلاف کو قبول کرنا پڑے گا، یعنی سامنے والے سے اختلاف رکھتے ہوئے ہم کو ملنا پڑے گا۔ اسی نظریے کے تحت جو ہے ہم سب سے مل رہے ہیں، اور میرا یہ ماننا ہے یہ کہ نعرے ہر شخص لگاتا ہے کہ اتحاد ہونا، ملت متحد ہو جانا، امت میں اختلافات ختم ہو جانا، سب شیر و شکر، یہ نعرے سب لگاتے ہیں، لیکن ہر ایک کی خواہش کیا رہتی ہے؟ ہر ایک کی خواہش رہتی ہے کہ بھئی میں فلاں ہوں، میں سنی ہوں، اے شیعہ تو بھی سنی بن جا، اے وہابی تو بھی سنی بن جا، اے خوجہ، اے عبادی، اے زیدی، تم لوگ سب میرے عقیدے پہ آ جاؤ، اتحاد کریں گے۔ اور سامنے والے کا بھی مطالبہ یہی رہتا، شیعہ کہے گا کہ تم سب شیعہ بن جاؤ تو اتحاد کر لیں گے۔ ایسا اتحاد پاسبل ہی نہیں ہے، ایسا اتحاد ممکن ہی نہیں ہے۔ صحابہ کے درمیان مسائل میں اختلاف تھا، تفصیل عقائد میں اختلاف تھا، اس کے باوجود ایک امت بن کے تھے، اتحاد لا الہ الا اللہ کے بنیاد پہ۔ اتحاد کچھ نا اتفاقیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں، ہم ہندوستان کے اندر ہندو مسلم بھائی جب ہم کہتے ہیں تو نہ میں ہندو بھائی کا عقیدہ مانا، نہ ہندو بھائی نے کسی مسلمان یا میرا عقیدہ مانا ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کا عقیدہ نہیں مانے ہیں، لیکن ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے، وہ کیا ہے؟ ہماری وطن کی مٹی، اور یہ وطن کی مٹی کے اعتبار سے ہم بھائی ہیں بس، اور ہمارا اتحاد ہے اور ہماری محبت ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے درمیان بھی اتحاد ہو سکتا ہے، اس سے اس کے عقائد یا کلچر چینج کرنے کا مطالبہ کیے بغیر، تو جس کلچر میں رہتا ہے، جو بلیو رکھتا ہے، اس کے باوجود ہم بھائی ایک ساتھ ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں میں ہمارا اللہ ایک ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں اور اہل قبلہ ہے، اس بنیاد پر ہم سب کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں، اور نعرے سب لگاتے ہیں لیکن آگے نہیں بڑھتا۔ اس لیے میں یہ ارادہ کیا کہ میں تو رابطہ کروں گا ہر وہ فرد سے
ہر وہ فرد سے میں رابطہ کروں گا جو امت کو ایک کرنے کی بات کرے گا، چاہے اس کا جو بھی عقیدہ ہو۔ آپ نے فرقوں کی بات کی، آپ نے عقائد کی بات کی، آپ نے الگ الگ تہذیب اور تمدنوں کی بات کی۔ مولانا سلمان ندوی صاحب پر شیعہ ہونے کا الزام ہے، ایسے دیگر الزامات سابق آپ پر بھی لگے ہیں برابر، اس پر آپ کا جو ہے آپ کیا کہیں؟ اب دیکھیے بادشاہ، یہ جو شیعہ ہونے کا الزام ہوتا ہے، کبھی وہابی ہونے کا الزام، میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آج شیعہ ہونے کے الزامات ہم پر آج یعنی گزشتہ 2-3 سال سے شیعہ ہونے کے الزامات ہمارے اوپر لگائے گئے۔ اس سے پہلے مجھے یاد ہے، اس سے پہلے ہمارے اوپر الزامات لگائے تھے کہ یہ لوگ جو ہے وہابی ہے، یہ لوگ وہابی، تو پہلے وہابیت کے الزام لگے، سب سے پہلے ہمارے اوپر وہابیت کے الزام لگے، اس کے بعد دوسرا ایک کیٹیگری آئی صلح کلی، صلح کلیت کے الزامات لگائے گئے، اب اس کے بعد شیعیت کے الزامات لگائے۔ یہ جو پبلک ہوتی ہے، جو الٹریٹ پبلک ہوتی ہے، اور ان کو گمراہ کرنے والے کچھ لٹریٹ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں سے سند بھی یافتہ بھی ہوتے ہیں، یہ ان لوگ کو گمراہ کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے زبان سے ایک شبد بھی اگر نکالو تو یاد رکھو کہ وہاں پر ایک رقیب، ایک نگران ہے، فرشتہ ہے جو آپ کے ورڈز لکھ رہا ہے۔ فیس بک پر کوئی ایک جملہ ٹائپ کر دے، واٹس ایپ پہ کوئی ایک پوسٹ کر دے، یا زبان سے ایک لفظ کر دے، قیامت کے دن اللہ کے پاس حساب دینا پڑے گا۔ جب شیعہ یا رافضی کسی کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کو نہیں ماننے والا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کرنے والا، یہ مراد ہوتا ہے اس سے، اور بہت بڑا الزام ہے۔ اور میں آپ حضرات کو، یعنی جو حضرات سن رہے ہیں ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ سرزمین حیدرآباد پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سیریل وائز جتنے زیادہ میں بیان کیا ہوں، ریکارڈ کروایا ہوں اور انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، اتنا میرا اندازہ یہ ہے کہ سرزمین دکن پر کسی عالم نے اتنے فضائل بیان نہیں کیے۔ اور سرزمین حیدرآباد کے اوپر، ایون بنگلور کے اندر جب مجھے موقع ملا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے الفاروق کانفرنس میں نے کنڈکٹ کی ہے۔ مسجد قادریہ بنگلور میں آپ جا کر کسی سے سوال کریں، وہاں پر سنی، دیوبندی، اہل حدیث، سارے قسم کے علماء بھی مل جائیں گے، عوام بھی مل جائیں گے۔ آپ سوال کر لیجئے کہ مسجد قادریہ جو شہر بنگلور کی سب سے بڑی مسجد ہے، اس مسجد کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کوئی جلسہ ہوا کیا تاریخ میں؟ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ آپ 25-50 سال کی ہسٹری نکال لیجئے، کبھی جلسہ نہیں ہوا۔ پہلا جلسہ کرنے والے کا نام حبیب احمد الحسینی ہے۔ میں الفاروق کانفرنس زبردست بینرز لگا کر تشہیر کر کے وہاں پر پروگرام کیا۔ اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی نااہل اور نادان اگر کوئی شیعہ کا الزام لگاتے پھرے تو ہمارا کچھ نہیں جاتا ہے، اس کو حساب دینا پڑے گا۔ میں مسلمان ہوں، اور جب انڈیویجولی آپ میرا عقیدہ پوچھے تو خالص اشعری ماتریدی عقیدہ رکھنے والا ہوں، اہل سنہ والجماعہ سے تعلق رکھنے والا ہوں، اور حنفی المذہب ہوں۔ اب اگر کوئی چھوٹے موٹے باتوں کو لے کر ہمارے محبت اہل بیت کو لے کر، یا ہم دشمنان اہل بیت کو نہیں مانتے، اگر اس کو لے کر کوئی الزامات لگانا چاہتا ہے تو وہ لگاتا پھرے، وہ اللہ کے پاس جواب دہ ہوگا، اللہ کے پاس جواب۔ آج کل سوشل میڈیا پر آپ کی ایک تصویر بہت شائع ہو رہی ہے، جہاں پہ آپ کی ایک طرف حضرت سلمان ندوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف شیعہ عالم آپ نے کہا تقی رضا عابدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی جی، تو اس پر کافی کچھ چرچا ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ میرے اطراف صرف 2 ہی لوگ ہیں۔ میری نیت تو ہوتی وہاں پر ایک کھوجا بھی ہوتا، وہاں پر ایک بحیرہ کے عالم بھی ہوتے، اور میری ایک اہل حدیث بھی عالم ہوتے۔ میرے اتنے روابط نہیں بنے، میں انشاءاللہ تعالی روابط بنا رہا ہوں، اور میری بڑی نیت ہوتی کہ اور ایک 8-10 سنی علماء بھی ہوتے، اور سب مل کے کھڑے رہ کر ہاتھ اٹھاتے اور دنیا کو ایک پیغام دیتے کہ ہم سب اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر ہم سب ایک ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، جس کو کلمہ کہتے ہیں نا، کلمے کی بنیاد پر اتحاد جس کو کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجھے افسوس ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی میں ایسا کیوں کیا، مجھے افسوس ہے کہ میں زیادہ لوگ کو جمع نہیں کر پایا۔ بہت کم ٹائم تھا، مولانا سلمان صاحب تشریف لائے، ان کے پاس ٹائم کم تھا، تو اس میں جو ایڈجسٹ ہو سکا کیا، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ میں کروں گا، اس سے بڑے پروگرامز کروں گا اور زیادہ افراد کو جمع کروں گا، ہمارے دیوبندی بھائیوں کو، تبلیغی بھائیوں کو اور بریلوی بھائیوں کو، اور سب کو میں دعوت دوں گا۔ میں ہندوستان بھر گیا، جس سے ملاقات کا موقع اور یعنی فائدہ مند ثابت ہو سکتا تھا، میں اس سے ملاقات کیا۔ میں درگاہوں پر گیا، میں خانقاہوں پر گیا، میں امام
امام باڑوں کو گیا، میں مدرسوں کو گیا، دارالفتاؤں کو گیا. کچھ بھائی ہمارے شدت پسند تھے جو بولے کہ ہم آپ سے نہیں ملتے، تو ان کی مرضی تھی، مگر ہماری طرف دونوں دروازے کھلے ہیں اور دونوں ہاتھ کھلے ہیں. ہر ایک سے مصافحہ کرنے نہیں بلکہ ہم سب کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے، اور یہ مشن ہمارا ہے. یہ آپ کا مشن ہے. حبیب صاحب، آپ نے بہت دورے کیے ہیں، آپ نے مڈل ایسٹ، سعودی عرب، دولت الکویت اور قطر اور دیگر اس طرح کے جو ہے ممالک میں آپ کا جو ہے دورہ رہا. آپ ملیشیا بھی گئے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی آپ نے اپنی پریزنس جو ہے فیل کرائی. اب آپ انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں. اس سے یہ لگتا ہے کہ امت کو ایک کرنے کی ایک کوشش، ایک اٹیمپٹ آپ کر رہے ہیں. بالکل. آپ کس حد تک اس میں سکسیسفل رہیں گے؟ آپ کا جو ہے آنے والے دور میں، آنے والے ٹائم میں اور کیا انیشیٹوز رہیں گے، وہ ذرا کھل کے بتائیں. میں ایک بات بتاتا ہوں اس میں کہ ہمارے یہاں یعنی علماء کے آپس میں اختلافات، پولیٹیشنز کے آپس میں اختلافات، پولیٹیشنز اپنی جیت کو یقینی بنانے کے لیے وہ لوگ کو مذہب کی بنیاد پر لڑا رہے ہیں. آج کی تاریخ میں یہ ہندو مسلم کر رہے ہیں. اسی طرح سے بعض کیا بہت بڑی تعداد میں علماء سوچے سمجھے بہت کم لوگ ہیں، اور نادانی میں بہت زیادہ علماء جو ہے وہ بریلوی اپنی بریلویت، دیوبندی اپنی دیوبندیت، اور اہل حدیث اپنے اہل حدیثیت، شیعہ اپنی شیعیت. یہ لوگ جو ہے اپنا گروپ مضبوط کرنے کے لیے یہ لوگ کو آپس میں انجانے طور پر، میں ان کے اوپر یعنی نیت خراب ہونے کا الزام نہیں لگاتا، لیکن اپنے عقیدے کی محبت اور دوسرے کو غلط سمجھنے میں وہ لوگ کو بھڑکا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آج نیگیٹیوٹی، نہ صرف انتشار بلکہ دماغوں کے اندر نیگیٹیوٹی زیادہ آ گئی ہے. کیا منفی سوچ دماغوں کے اندر اتنی پل گئی ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب تک کہ دوسرے عقیدے کے افراد سے آپ نفرت نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اگر ایمان کامل چاہیے، یہی سوچ ہے نا. اگر آپ پکے سنی اسی وقت ہے جب آپ دیوبندی کو گالی دیں گے، اہل حدیث کو اور شیعہ کو گالی دیں گے تو آپ پکے سنی ہوئے، ورنہ آپ پکے سنی نہیں ہیں. ہر فرقے کا یہی حال ہو رہا ہے. یہ علماء کی کارستانی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آئیڈیالوجی اور یہ میتھڈ نہیں تھا. ہمارے بزرگان دین، سیدنا خواجہ معین الدین چشتی ہو، حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ ہو، نظام الدین اولیاء ہو، یا حضرات یوسفین ہو، سرکار بندہ نواز ہو، قریب دور کے جو بزرگان دین ہیں، حضرت سیدی بحر العلوم محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہو، سید عمر حسینی رحمۃ اللہ علیہ ہو، سید الشیوخ، یہ جتنے بزرگان قریب کے بھی آپ دیکھیں گے، ان میں سے کسی کے کام کرنے کا ڈھنگ دوسرے سے نفرت کرانے کا ذریعے سے نہیں تھا. آج یہ نیگیٹیوٹی آ چکی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ہندوستان میں نہ پولیٹیکل لیول پر، انٹرفیتھ لیول پر، یا آپ کیا کہیں گے اس کو، سیکٹس کے لیول پر ہم دیکھ رہے ہیں نفرت ہی نفرت ہے اور دشمنی ہی دشمنی ہے، اور دل پورے گندے ہو چکے ہیں. مجھے بہت یقین ہے کہ جو حق کو حق سمجھتے ہیں اور جو محبت کو اپنا ذریعہ سمجھتے ہیں، بہت زیادہ خانقاہوں سے تو مجھے بہت زیادہ امید ہے. اللہ والوں کی بارگاہ سے جو لوگ اپنے آپ کو جڑے ہوئے بتاتے ہیں، اگر یہ افراد ہمارا ساتھ دیں، مجھے بہت قوی امید ہے کہ یہ لوگ ساتھ دیں گے. اور ہر فرقے کے اندر، ہر جماعت کے اندر اچھے لوگ موجود ہیں. اگرچہ کہ کالے بادل اور اندھیرا بہت زیادہ ہے، لیکن محبت کے نور سے مجھے بہت زیادہ امید ہے. ہم بہت محنت کریں گے. اہل سنت والجماعت کے، ہمارے اپنے مکتب فکر کے بھی بہت سارے علماء مجھے یقین ہے کہ ساتھ آئیں گے. دوسرے مکتب فکر کے لوگ بھی آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم محبت کو جتانے کے لیے، محبت کو نفرت پر غالب کرنے کے لیے اس وطن عزیز، اس سرزمین اور اپنی امت اور اپنے ملت کے لیے جو ہو سکتا کریں گے. اور مجھے کامیابی کی یقین ہے کہ نفرت پر محبت غالب ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ مجھے بھرپور امید ہے. یہ آپ کا بہت بڑا انیشیٹو ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کا کام بھی بہت بڑا ہوگا. آپ سے بات کر کے مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا، یوں تو سید بھی ہو، افغاں بھی ہو، مرزا بھی، یہ بتاؤ کیا تم مسلمان بھی ہو. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. آنے والے دنوں کے لیے بہت بارک اللہ فیک، مبارک ہو آپ کو، اور بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس انٹرویو میں جڑنے کے لیے. بارک اللہ.